السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، نبوت کی وارث خلافت ہے یا امامت؟ اس سوال کے ساتھ میری اور آپ کی انشاءاللہ 30 منٹ کی گفتگو 7 امور کا تذکرہ اور پھر دعوت فکر۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی وارث اس دنیا میں نبوت، رسالت، حاکمیت اور اس کے ساتھ ملوکیت کی شکل میں بادشاہت ہوتی ہے۔ اختصار سے اشارہ کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے مارکیٹ میں عوام کو، رعایا کو، انسانوں کو چلانے والی دیگر شکلیں، اس کے اندر خلافت بھی ہے، امارت بھی ہے، امامت، سیادت اور قیادت بھی ہے، حاکمیت اور امریت کو بھی آپ دیکھتے ہیں۔ رعایا یا تو اطاعت کرتی ہے یا بغاوت پہ اترتی ہے۔ رعایا کے اعتبار سے 2 راہیں۔ اللہ کی نیابت اس زمین کے اوپر وقت کے نبی کر رہے ہوتے ہیں، یا اکیلی نبوت ہوتی ہے جیسے آدم علیہ السلام، کبھی نبوت کے ساتھ رسالت بھی شامل ہوتی ہے جیسے نوح علیہ السلام، اور کبھی یہ نبوت بھی، رسالت بھی، اور ساتھ میں بادشاہت بھی اور حاکمیت بھی جیسے سلیمان علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام۔ اگر ملوکیت کو یہ سمجھا جائے کہ جیسے ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ بالکل غلط ہے، تو مقدمے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام باپ ہیں۔ اگر صلاحیت ہو، علم ہو، معرفت ہو، تو پھر باپ کے بعد بیٹے کا آنا غلط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو نبی بنایا، جناب اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کو نبوت سے نوازا، اور یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یوں اگر بیٹوں کے اندر یہ سیادت اور قیادت اور حکم اور نبوت چلے جانا، آپ کی اور میری زبان میں ملوکیت ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ کتاب و سنت سے، دلائل کے ساتھ، تاریخی حوالوں سے ثابت ہے۔ تو بنیادی نقطہ کہ توحید کو دنیا میں، اللہ کی وحدانیت کو، ربوبیت کو، الوہیت کو اور کبریائی کو بطور نمائندگی اگر کوئی چیز چلاتی ہے تو وہ نبوت، رسالت، کتاب کی شکل میں، حکم کی شکل میں اور بادشاہت کی شکل میں، یہ ساری چیزیں میسر ہیں۔ اب نبوت کی وارث کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے اندر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ امامت، جبکہ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے اور تاریخ کے پورے ادوار میں سے
اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ نبوت کی وارث خلافت ہے، اور خلافت کی وارث پھر امارت ہوتی ہے، امارت کی وارث امامت ہوتی ہے، اور پھر امامت جو ہے وہ آگے اپنے سلسلے رکھتی ہے۔ مختصر وقت کے اندر صرف بات کو سمجھانا مقصود ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ خلیفہ یہ نبوت کا وارث بنتا ہے تو خلافت میں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ ہر خلیفہ جو ہے وہ امیر ہوگا، امیر المومنین ہے، مگر ہر امیر خلیفہ ہو یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ نے اپنے آگے امیر چلانے ہیں، امارت کا سسٹم چلنا ہے، اور جس علاقے کا امیر بنا کر کے بھیجا جائے گا اس نے اپنے اس علاقے کے اندر ائمہ کا انتخاب کرنا ہے، تو امامت امارت کے تابع ہے، اور یہ ائمہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو لیں گے اور آگے بڑھیں گے اور چلیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو دعویٰ ہے کہ وقت کے پیغمبر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور اس بیٹی میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ، پھر ان کے بیٹے اور پھر بیٹے اور بیٹے اور بیٹے، تو یہ سلسلہ اللہ رب العزت کی کتاب سے اور تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے نبوت کی کما حقہ وارث وہ خلافت ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اعلان خلافت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ گھر جا کر کے ذرا کھولیے گا، یہ اعلان خلافت اللہ نے ملکوت سماویہ میں کی ہے، اور یہ بقرہ کی آیت نمبر مشہور زمانہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے اتاری، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ فرشتوں نے کہا اور پھر خود کو پیش کر دیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں 7 چیزیں اللہ نے خلافت کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ اختصار سے ذکر کروں، اللہ نے اعلان ربوبیت فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ ربوبیت ملکوت سماویہ میں اعلان کرتی ہے، اور دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ خلافت عرضی انسان کے لیے ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہیں پہ خلافت پہ اعتراض آیا، اور چوتھی چیز اعتراض جو تھا پہلا کہ یہ فسادی ہے، فساد کرے گا، اور دوسرا اعتراض اور پانچواں نقطہ کہ یہ قتل و غارت کا جو ہے وہ سبب بنے گا، اور چھٹے نمبر پہ خود ملائکہ نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کر دیا، اور 7ویں نمبر پہ اللہ نے انہیں بتایا کہ سنیے یہ تمہاری پیشکش اپنے پاس رکھیے، میں بہتر جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں۔ حضرات یہاں امامت کا نہیں، خلافت کا اعلان ہے۔ اگر بات یہی ہوتی کہ نبی کے بیٹے تو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر یہ امامت کا سلسلہ، اور یہاں یاد رہے کہ بیٹوں کے بعد بیٹے میں امامت چلانا بھائی رہ جاتے ہیں، مگر آپ کو علم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں جناب اسماعیل میں بھی نبوت ہے، اور جناب اسحاق کے پاس بھی نبوت ہے۔ یہاں کوئی بھائی محروم نہیں ہوا۔ اگر بھائی کا رائٹ ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون بھائی ہے، نبی بن کے آئے ہیں، تو یہاں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد خلافت کی اصل پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کے سامنے نقطہ نظر کھل جائے گا۔ یہ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر 6 چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ یہ کہنے اس کے ساتھ اللہ نے پوری 6 چیزیں واضح کی ہیں۔ پہلی چیز کہ اگر رب کی نیابت اس کائنات میں کرے گی تو وہ خلافت ہوگی۔ یہاں ربوبیت کی نبوت کے ساتھ اگر نیابت ہو رہی ہے تو وہ خلافت ہے، اور نبوت کی وارث ہے تو وہ خلافت ہے۔
اور اگر دنیا کبھی غنی ہوگی، مالدار ہوگی، پیسے والے ہوگی اور پوری کائنات دینے کے لیے نکلے مگر کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو یہ بھی صرف خلافت ہی کر سکتی ہے، کسی اور دور میں نہیں ہوگی۔ حضرات آج ہم بھوک کر رہے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، بڑے بڑے نظام بدل بدل کے دیکھے مگر کبھی خلافت کو پڑھیے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ کہا۔ اور اسی طرح اگر رحمت کا نزول ہوگا تو اللہ نے یہ خلافت کے ساتھ جوڑا ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اس کے اندر مفسرین کے یہ استدلال اور اللہ کی کتاب کے واضح اشارے، اور پھر یہ کہنا 5ویں نمبر پہ کہ اگر تم سے خلافت سنبھل نہیں سکتی یا خلافت تمہیں اچھی نہیں لگتی تو تم اپنے جتنے بھی نظام ہے اپنے پاس رکھو، ہم تمہارے ان نظاموں کو دنیا کے سامنے تمہارے ہاتھوں سے لا کے ایک ایک کو ذلیل کروا کے، رسوا کروا کے آنسو بہائیں گے تم اور روو گے، چیخو گے کہ کیا دیا ہے ہمیں جمہوریت نے، کیا دیا یہ ہماری آمریت نے، کیا دیا یہ ہم فلاں نظام بدل کے لائے، اس نے کیا دیا، صدارتی سسٹم نے کیا دیا، ووٹوں کے سسٹم نے کیا دیا، بڑا بڑا کچھ تم نے آزما کے دیکھا۔ لیکن جب بھی تم میرے پیغمبر کی خلافت علی منہاج النبوہ پڑھو گے تمہیں پتا چلے گا کہ ہم تو خلافت چاہتے ہیں اور خلافت ہی کو پسند کرتے ہیں، اور یہی ہم نے فیصلہ کیا ہے اگر تم نے نہ اپنایا تو ہم پھر قومیں بدلیں گے۔ حضرات تیسرا تاریخ خلافت، یہ نوح علیہ السلام سے آج تلک اللہ نے قرآن مجید کے اندر تاریخ بیان کی ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں تم کس تعجب میں پڑ گئے ہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے تذکرے آئے ہیں، خلافت کے تذکروں پہ تعجب کیسا؟ آج خلافت کی بات کریں نا تو لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، رب نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا، اور اگر نبوت بشر کو ہم نے دے دی ہے تو پھر بھی تمہارے تعجب کی باتیں۔ آج چاروں طرف جا کر کے دیکھیے لوگوں کو تعجب ہے کہ اہل الحدیث پیغمبر کو بشر کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ذکر کو اتارا علی رجل منکم لینذرکم، اس بات میں تعجب میں پڑے ہو کہ ہم نے نبوت جو ہے وہ ایک بشر کو عطا کر دی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح، اللہ نے قوم نوح اور ما بعد ادوار کے تذکرے کر کے کہا ہے یاد کرو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ 7 چیزیں خلافت کی تاریخ میں بیان کر دی کہ خلافت کے تذکرے پہ تعجب کیسا، نبوت کو بشر دے، یہ نبوت بشر کو دی تو تعجب کیسا، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے خلفائے نبوت چلائے تو تعجب کیسا، انسانی جسم بنے ہی خلافت کے لیے ہیں، یہ کسی اور نظام کو قبول نہیں کرتے تو تعجب کیسا، خلافت میں ہی انسانیت نشو و نما پاتی ہے تو تعجب کیسا، خلافت رب کی خاص نعمت ہے، اعلیٰ اللہ میں سے ہے تو تعجب کیسا، لعلکم تفلحون۔ اگر کبھی بھی کوئی نظام حکمرانی نبوت کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے تو خلافت ہے، تعجب کیسا۔ حضرات تاریخ خلافت کے بعد تذکرہ خلافت عاد و ما بعد، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ما بعد کا ذکر کر کے پھر کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، لوگوں وہ وقت ذکر یاد کرو کہ جب ہم نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد خلافت کے نظام چلائے، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ نے یہاں 6 چیزیں خلافت کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے بیان کی کہ قوم عاد کی بربادی کا سبب ترک خلافت بنا، زمین کا استحکام ہم نے رکھا ہے تو خلافت میں رکھا ہے، خلافت جتنے بھی دنیا کے شاہی محل ہیں اگر ان میں سجی ہے تو خلافت سجی ہے، اور جغرافیے کی آبادی میں کبھی بھی حسن آیا ہے تو خلافت لے کے آئی ہے، خلافت رب کی نعمت خاص ہے۔ اور چھٹی چیز جو مرضی نظام لے آؤ، خلافت کے بغیر دنیا میں فساد تو آئے گا، کبھی خیر نہیں آئے گا۔ آج اپنے وطن عزیز کو دیکھ لو حضرات، 5ویں چیز مابعد ادوار اور خلافت کے ادوار رب نے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں آیت نمبر 62 میں کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، آج پاکستانیوں کہہ رہے ہو بلائیں تو کس
को, पुकारें तो किसको, सुनाएं तो किसको, जाके अदालत का दरवाजा खटखटाएं तो कहां पे, इंसाफ मांगे तो किससे, ये मुश्किल जो आन पड़ी है इन घड़ियों को टालें तो कैसे। अल्लाह जवाब देते हैं, वयक्शिफुस्सू वयजअलुकुम, ये अल्लाह खुद कह रहे हैं, किसी तारीखी हवाले की बात नहीं। वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़कुरून, लोगों ये कलीलन मा तज़क्करून, ये कह के कलीला थोड़ा तुम्हारी यादें हैं, मा तज़क्करून तुम्हारे तज़किरे याद दहानियां तारीखे ज़हन कहां चले गए। यहां अल्लाह ने 5 बातें की कि मुश्किल तरीन हालात से निजात मिलेगी तो खिलाफत में, बदतरीन और नामसायद मुश्किलात टलेंगी तो खिलाफत से, जमीनों की खिलाफत ये अताए रब्बानी अल्लाह का फैसला है, नबूवत की वारिस खिलाफत इलाहिया जो है अल्लाह ने जमीन पे रखी है तो ये इलाही फैसला है। खिलाफत खुदाई फैसले से हटके बगावत कम अक्लों की निशानी है। अल्लाह ताला ने इस ऐलान के बाद 6 नंबर पे अहले ईमान से वादा खिलाफत कर रहा है, वादा इमामत नहीं कर रहा। याद रहे मालिक कहते हैं वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ये सूरह नूर है, आयत नंबर 55 है, वअमिलुस्सालिहात। अल्लाह ये कह के कहते हैं लोगों सुन लो, ये मेरा वादा है, लेकिन किन से, ईमान वालों से, अमल साले वालों से। 10 चीजें यहाँ इस आयत में बयान हुई हैं। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, लोगों ये मर्तबा भी कुरान पढ़ो, ऐलान है मेरा, पहलों को भी हमने इस्तिखलाफ दिया, खिलाफत दी, तुम्हें भी देंगे, लेकिन तुमने वादे निभाने हैं। हमने तुम्हें जमीन में तमक्कुन देना है, वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम, ये तुम्हें तुम्हारे दीन के लिए चुना है, ये लोगों के दुनियावी बनाए हुए इंसानों के इंसान के लिए कानून नहीं है। रब का वादा है खिलाफत। दूसरे नंबर पे अहले ईमान होना शर्त, तीसरे नंबर पे अमाले सालिहा, चौथे नंबर पे जमीन की खिलाफत की खलत, 5वें नंबर पे साबका खिलाफतों की तरह अजमत, 6 नंबर पे दीनुल्लाह के ताबे खिलाफत, 7वें नंबर पे खौफ से पाक अमन व अमान वाली खिलाफत। ये अल्लाह ताला ने वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, लोगों ये अल्लाह जो अमन मिला है ये खिलाफत है जहां इबादत बगैर शिरक के होगी। बाकी जब जब जो भी कानून लेके आओगे, इबादत तो होगी मगर शिरक की मिलावट भी होगी। यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया वमन कफर बाद ज़ालिक, जो खिलाफत का मुनकर, जो खिलाफत का कुफर करे, इनकार करे, तो फिर सुन लीजिए इस खिलाफत के इनकारी कौन है। फउलाइका हुमुल फासिकून, ये फिसक के पुजारी तो हो सकते हैं, चुनेंगे वो ऐसे बदनसीब होंगे, वो खल्फ होंगे, वो खलफ बन के नहीं आएंगे। इनके काम क्या होंगे, अदाउस्सला, जो मर्जी निजामे हुकूमत ले आओ, आमरीयत ले आओ, बादशाहत ले आओ, जमहूरियत ले आओ, दुनिया का कोई दूसरा इज़्म ले आओ, सबसे पहले बर्बाद होगी तो रब के सामने स्टैंड लेना, क़याम बर्बाद, रुकू बर्बाद, खुशू बर्बाद, सजदे बर्बाद, तौहीद बर्बाद, अल्लाह की वहदानियत बर्बाद, किबरियाई बर्बाद। ये ज़ाये करेंगे उन धरनों को जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे हैं। विक्ट्रियों के निशान तो बनाएंगे मगर कामयाबियां नहीं पाएंगे। वत्तबउ शहवात, फिर उन निजामों के अंदर शहवतें बढ़ेगी, सेक्स का जो है वो रेट बढ़ेगा, लोग निकाह को कम करेंगे। आज शहवात के गुलाम बन के जो भी निजाम लेकर के आए हो, हजरात इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तस्करे तो करते हो मगर भूल गए हर बाजार में, हर गली में किसी भी चिंगटी रिक्शे पे बैठी पीछे 2-3 माएं बहनें, उनके पीछे भागने वाले, हमारे ही जन्म लेने वाले, अपने ही कलमा पढ़ने वाले, पैगंबर के उम्मती कहलवाने वाले, इस निजाम में जीने वाले, पैदल चलने वाले या मोटरसाइकिल और बाइकों पे, उन माँ बहन बेटियों की खैर नहीं होती जब तक कि उनको वो किसी आखिरी मुकाम तक पहुंचा करके ना आए। जब तेरे मेरे बाजार, गली मोहल्ले की और शहर की, गांव की, तहसील की हालत ये है तो फिर अल्लाह के पैगाम को सुनिए। ये निजाम खिलाफत में नहीं था। फसौफ यल्कौना गय्या, ये बदनसीब लोग दुनिया को भी जहन्नम कदा कर देंगे और अवाम को भी जहन्नम कदों में ले जाएंगे और इनकी कब्र भी बर्बाद और आखिरत भी जहन्नम होगी।
اس لیے اہل الحدیث کا یہ موقف یہی ہے کہ نبوت کی وارث اللہ نے خلافت رکھی ہے، امامت نہیں، وگرنہ امامت کا سسٹم آپ کی ایک ایک مسجد میں، ایک ایک مدرسے میں ائمہ بھی موجود، خطباء بھی موجود، علماء بھی موجود، لیکن کمی ہے تو خلافت کی، کمی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کمی ہے تو جناب عمر فاروق کی، کمی ہے تو خلافت کے سردار جناب تو خلیفۃ المومنین جناب حیدر کرار کی۔ حضرات جب جب خلافت کی منہج کے اوپر امارت چل کے آئی ہے، بھلے امیر معاویہ کی تھی، دنیا نے امن دیکھا، جناب عمر بن عبد العزیز کی تھی، دنیا نے امن دیکھا۔ آج بھی اگر دنیا میں سکون اور امن چاہتے ہو تو نبوت کی وارث خلافت کو اپنے جگر میں جگہ دو، دلوں میں جگہ دو، سوسائٹی میں جگہ دو، نظام میں جگہ دو، انشاءاللہ پھر آپ امن بھی دیکھیں گے، مالی امن بھی، جانی امن بھی، روحانی امن بھی، سوسائٹی کا امن بھی۔ لیکن اگر اس کو جب تک آپ رد کرتے رہے تو رب آپ کو یہ دن دکھاتا رہے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے احوال بھی تبدیل کرے، ہماری کرے، اور علی منہاج النبوہ اس خلافت کے اوپر اللہ تعالی ہمیں پھر سے وہ دن دکھائے کہ جن کو ہم نے صرف تاریخ میں پڑھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔